अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमने आप उम्रे का प्लान बनाया है 10 दिन का, क्योंकि काशान को 10 दिन की छुट्टी मिली है और हम उम्रे पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौला का एहसान है कि हमने पहला ट्रिप है हमारा ये शादी के बाद, बच्चों के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने उम्रे की सादत नसीब की है। और मैं ये 10 दिन की जो हमारी जर्नी है इसको मैं आपको अपनी ब्लॉग के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अपडेट करती रहूँगी। और आई होप कि आप लोगों के लिए ब्लॉग हेल्पफुल रहे और आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये बस हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो हमारे घर वालों ने अल्लाह हाफ़िज़ किया था हमें, और हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी 2, और हम लोगों ने काशान ने स्पेशली प्लान किया था ये ट्रिप, और प्लानिंग सारी इन्हीं की थी। तो इन्होंने मतलब हमने सिर्फ वीज़ा और होटल की बुकिंग्स करवाई थी एजेंट्स के थ्रू। वो आप किसी भी एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं। और हमारे साथ बच्चे थे तो हम चाह रहे थे कि हमें जो इकॉनमी की जो आगे की सबसे आगे की सीट्स होती हैं वो हम बुक कर लें। तो एजेंट से उन्होंने कहा था तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहा था। तो काशान ने ख़ुद ही एमिरेट्स में मतलब कॉल करके बुकिंग की थी, और इससे हमने 30 to 40,000 जो है हमने सेव किया था। और मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी। तो ख़ुद बुक करने से काफ़ी सारी चीज़ों की मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। और काफ़ी काशान ने रिसर्च किया हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके फिर ही हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी अपनी। और एक हमारा फ़्लाइट का था और दूसरा हमने जो है वो ट्रेन की जो है वो बुकिंग करवा ली थी थ्रू ऐप ही। एक हरमैन ट्रैवल के नाम से ऐप है, तो वो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं बुकिंग। वहाँ जाके भी आपको मतलब इतनी लंबी लाइन में या टिकट्स बाय करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो आप लोग हरमैन ट्रैवल के नाम से हमने वो किया था। बच्चे और मैं हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए, बहुत खुश भी थे। और हर चीज़ के लिए मतलब प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी काम के लिए। तो और रिसर्च भी आप लोग लाजमी किया करें, और हम लोग भी करके ही गए थे काफ़ी सारी चीज़ों की रिसर्च। और कोविड के बाद से काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी हैं सऊदीया में भी। पहले मम्मी पापा गए थे तो काफ़ी कन्वीनियंस थी, उनको परमिट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी मक्का में तो ख़त्म कर दिया है परमिट का, लेकिन सुना है कि मदीना में जो है अभी भी रियाजुल जन्नत जाने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है। और वो परमिट जो है वो नुस्क ऐप है उसके थ्रू मिलता है। और हमने ट्राई किया है, लेकिन वो अभी हमने जिस डेज़ में हम जा रहे हैं तो वो फुल आ रहा है, परमिट हमें अवेलेबल नहीं है। ना मुझे मिला है, ना काशान को मिला है। तो फिंगर क्रॉस कि शायद हम वहाँ पहुँचे तो कुछ हेल्प हो जाए वहाँ पर हमारी। और नुस्क ऐप से आपको अगर रियाजुल जन्नत के अंदर जाना है तो आपको परमिट लेना होगा। ये हमने सेल्फी ली थी अंदर नादली 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 नादली। आप क्या कर रहे हैं नादली? नादली नादली आप कहाँ गए हैं? आप क्या कर रहे हैं लिबास? क्या कर रहे हैं आप? बोर हो रहे हैं? मज़ा नहीं आ रहा? आ रहा है ना मज़ा। तो फिर हैप्पी फेस बना के दिखाएं कैसा होता है हैप्पी फेस। चलो बस अब हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जद्दा की है, और अब हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जद्दा। अब पे खाना खावा। यस, हैप्पी होकर दिखाएं कैसे होते हैं हैप्पी बच्चे। और ये मेरे आका साहब अपने तिलावत करते हुए एहराम के अंदर खूबसूरत से आदमी। हमारी पहली फ़्लाइट तो अच्छी थी, पर एयर एग और हेडेक हो गया था मुझे भी, और अली अब्बास को भी बहुत ज़्यादा हो गया था। वो तो बहुत रो रहे थे। पर आई होप कि इस फ़्लाइट में ये सो जाएं ताकि इनको तकलीफ़ ना हो। और उसमें जागे हुए भी हैं पूरी उसकी रात के भी, और थक भी गए हैं। तो आई होप कि ये अच्छे से हो जाए। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये वाली फ़्लाइट हमारी अच्छे से हो गई थी। हमने दुबई में बच्चों को चेंज नहीं करवाया था,
ہم نے جدہ ایئرپورٹ پہنچ کے بچوں کو چینج کروایا تھا، کیونکہ بچوں کے اوپر تو اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک انکمفرٹیبل ہو جاتے. اور یہ میرے چھوٹے سے ریبٹ ہیں، سب سے پیارے یہی لگ رہے تھے احرام کے اندر. اور یہ ہماری جدہ ایئرپورٹ کی سیلفیز ہیں احرام کے بعد کی، احرام چینج کرنے کے بعد. لاسٹ والی فلائٹ میں تو علی عباس تو جب لینڈ ہونے سے پہلے سو گئے تھے، بٹ میں نے ہینڈ فری یوز کی تھی، ایئر پوڈز یوز کر لیے، بٹ مجھے کسی قسم سے ریلیف نہیں ہو رہا تھا. بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے، اور سر میں بھی بہت درد شروع ہو گیا تھا. اور میں نے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ہیڈ ایک کی اپنی میڈیسن لی تھی، کیونکہ میں کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی اس پین کو. اور کافی دیر بعد جا کر بھی کانوں میں اور اس میں بہت تکلیف ہو گئی تھی، تو سیٹل ہوتے ہوتے کافی ٹائم ہوا تھا. اور یہ ہم نے کافی ساری سیلفیز لے لی تھیں، اور یہ آغا صاحب کے بھی بالوں کے ساتھ اپنی آخری سیلفیز تھیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کے بعد تو گنجے ہی ہونا ہے. اور پھر ہماری ٹرین کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم ٹرین کے لیے جو ہے وہ چلے گئے تھے. اور یقین نہیں آ رہا تھا ان سب چیزوں کا، کہ مطلب اب جو سوچ رہے تھے کہ ہاں بس ابھی جانا ہے، اور وہ ہو گیا. اور ایک دم سے مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا ادا پسند آئی ہے جو انہوں نے اس قابل سمجھا ہمیں اور اپنے در پہ بلا لیا الحمدللہ. ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا تھا، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ تھی کہ بس کیسا ہوگا منظر، کیا ہوگا، پہنچیں گے تو کیسا لگے گا، جس کو بس اب ٹی وی میں، موبائل میں اور ایسے ہی دیکھتے تھے، اور وہ پھر آپ کے نظروں کے سامنے. تو بس وہ ایک خوشی بھی تھی، رونا بھی آ رہا تھا. اور یہ ہم ٹرین میں بیٹھ گئے تھے، اور ٹرین بہت کمفرٹیبل تھی، سیٹس بہت کمفرٹیبل تھیں، بہت مزہ آیا. اور یہ میرے چھوٹے صاحبزادے نیچے، بس انہوں نے احرام کا تو لنگی بنا لی تھی، احرام کا تو انہیں اتا پتہ نہیں تھا. اور یہاں سے دیکھنے میں بھی، ٹریول کرنے میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا ٹرین میں، مطلب بہت کمفرٹیبل تھا. ایون اگر ہم گاڑی وغیرہ میں جاتے تو شاید تھک جاتے زیادہ، لیکن ٹرین میں مجھے مزہ آیا ٹریول کر. بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا تو مشکل ہوتا ہے. ہم نے تو آلموسٹ سب نے ڈرایا تھا کہ کیسے کرو گے، لیکن الحمدللہ یہ والا دن تو ہمارا اچھا گزر رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آگے بھی سب اچھے سے ہو جائے، سب آسانی ہو جائے. اور میرے چھوٹو راجا کو تو بہت مزہ آ رہا تھا ٹرین میں، انہوں نے فل انجوائے کیا یہاں پر. اور ٹرین جو ہے وہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے، کافی مطلب آپ کے پیسے سیو بھی ہوتے ہیں، کمفرٹیبل بھی ہے. اور اچھا ڈیسیجن تھا یہ کاشان کا ٹرین کا بک کرنے کا. اور کیونکہ وہاں پہ جو کار ہے اس کے تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، بہت زیادہ ریٹس لیتے ہیں، اور یہاں پہ بہت مناسب ہمیں مل گیا تھا. تو آپ لوگ بھی جب کبھی انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کو بلائیں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور یہ ہم خانہ کعبہ الحمدللہ پہنچ چکے تھے، اور یہ تک وہاں کے مناظر ہیں، اور اتنا خوبصورت منظر کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے تو بچوں کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں نیچے صحن میں. تو فرسٹ فلور پر ہم تھے، اور یہاں پر ہم اذان ہو رہی تھی یہاں پر، اور بس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مطلب میں اپنی فیلنگ کیسے بتاؤں آپ کو. میں کیونکہ جب پہلی نظر آپ کی پڑتی ہے تو آپ ایک دم سے فریز اور میسمرائزڈ ہو جاتے ہو، اور بس آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں، اور آپ بس جو بے دھڑک دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اور کچھ الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے ہوتے، جسٹ آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں. اور وہ خوشی بھی ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے. وہ دنیا کی سب سے خوبصورت فیلنگ ہے یہاں پہ آ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھنا. کیونکہ ہم جب آ رہے تھے تو بس میں کاشان کا ہاتھ پکڑ کر آ رہی تھی کہ بس ہم پہنچ گئے. تو بس ہم جیسے ہوٹل میں سامان رکھا ہے تو ہم سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیسے بس اڑ کے پہنچ جائیں یہاں پر. اور یہاں پر اب یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر بھی
احرام کے علاوہ یہاں پر آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں. مطلب طواف کے لیے بھی آپ کو احرام، خواتین کا تو اتنا پرابلم نہیں لیکن مردوں کا پرابلم ہے کہ اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو آپ کو احرام میں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہاں آتے دیکھا تھا کہ لوگوں کو شلوار قمیض میں الاؤ نہیں کر رہے تھے اندر آنے کے لیے. اور کافی ریسٹرکشنز ہو چکی ہیں کووڈ کے بعد سے، کافی چینجز آ چکے ہیں. پرمٹ تو ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کافی چیزوں میں ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں. آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا خام خواہ، کہ اگر آپ بیٹھ رہے ہیں نماز کے فوراً بعد آپ کو کھڑا کر دیں گے اور سب کچھ. تو بہت خوبصورت منظر تھا یہاں پر. اگر آپ اور یہاں کا اوپر کا جو طواف ہے وہ بہت مشکل ہے، کہ اگر آپ وہ نیچے کے 3 راؤنڈ کر لیں اور اوپر کا جو ہے وہ 1 مکمل ہوتا ہے، تو کافی لمبا چکر ہے. اور بچوں کے ساتھ تو کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلا عمرہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل اور باقی مشکلات ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی بہت مشکلات آئی تھی کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے، بہت اریٹیٹ ہو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. تو کاشان نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں نے 3 اوپر کے چکر کیے تھے کہ آپ جا کے نیچے سے جلدی سے کر لیں، اور میں جو ہے اوپر کا کر لیتا ہوں، اوپر طواف کر لیتا ہوں. تو میں بس نیچے آ گئی تھی، اور نیچے آتے ہی جو ہے وہ بس اتنا خوبصورت فیلنگ، بس بھاگی دوڑی میں نیچے آ گئی. بس ان کو نہ میں نے دیکھا نہ کچھ، انہوں نے مجھے اجازت دی، میں بس فٹافٹ نیچے آ گئی. اور اوپر اتنی فیلنگ نہیں آ رہی تھی جتنا نیچے آ کے سکون اور تسکین مل رہی تھی. رش کافی زیادہ ہے یہاں پر، کہ چھٹیاں ہیں تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو بس آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوئی ہو، اور کافی آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی ہو. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کا آئکن ضرور پریس کیجیے کہ جب بھی میں تاکہ ویڈیو ڈالوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملے. اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.